अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि असाइलम कौन-कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं और क्या पाकिस्तान से आप असाइलम अप्लाई कर सकते हैं? कौन से लोग हैं जो असाइलम अप्लाई कर सकते हैं? ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं रिलिजन की। बहुत से मज़ाहिब और फ़िरके होते हैं, जैसे शिया सुन्नी हैं, क्रिश्चियन हैं, हिंदू हैं, सिख हैं और बहुत से और भी आगे कई छोटे-छोटे मज़ाहिब होते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि क्या आप किसी ऐसे मज़हब से ताल्लुक़ है जिसमें आप समझते हैं कि आपकी तादाद कम है, आप उस तरीके से अपना इज़हार नहीं कर सकते या लोगों को मिल नहीं सकते, अपने बारे में बता नहीं सकते। अगर आपको ऐसा लगता है तो ऐसी सूरत में आप एलिजिबल हैं, आप असाइलम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी आपको असाइलम मिल सकती है। उसके बाद है मिनॉरिटी। फिर हम देखेंगे कि क्या आप मिनॉरिटी में हैं। मिनॉरिटी होती है कि किसी मुल्क में कुछ लोग वो होते हैं जिनकी तादाद ज़्यादा होती है और कुछ लोग होते हैं जिनकी तादाद कम होती है। अब इसको चाहे आप रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें या किसी और कबीले के हिसाब से आप देख लें कि आपकी उधर तादाद कम है। यानी अगर आप जॉब के हवाले से जाएँ, किसी हवाले से भी आप देखें, तो आपको दबा दिया जाता है, आपकी आवाज़ बुलंद नहीं होती है, आपके बच्चों के लिए और आपके लिए बिज़नेस में या ज़िंदगी के दूसरे शोबों में आपको उतने मौक़े नहीं मिलते। अगर आप मिनॉरिटी में हैं, तो आप किसी भी मुल्क में जब असाइलम के लिए जाते हैं, तो आपका केस एक्सेप्ट हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद है जेंडर। जेंडर है यानी सेक्स में मेल फीमेल होता है। तो अगर आपके ऐसे इशू हैं कि आप समझते हैं कि आप उस तरीके से इस माशरे में नहीं रह पा रहे, ख़ास तौर पे जैसे ख्वाजा असरा हैं, जिनका जेंडर का प्रॉब्लम होता है, जैसे मेल के कुछ इशू हैं या फीमेल के जो इशू होते हैं, जो जिनको आम नॉर्मल लाइफ में कंसिडर नहीं किया जाता है, तो वो बेचारे आइसोलेट होते हैं, ना तो उनको जॉब्स मिलती हैं, ना माशरा उनको एक्सेप्ट करता है। तो यकीन रखें, ख़ास तौर पे अगर आप कनाडा में, नॉर्थ अमेरिका में आते हैं, तो ये ऐसे लोगों के लिए जन्नत है। यहाँ पे पर्सनल लाइफ है, आप कैसे अपनी लाइफ गुजारते हैं, जॉब करते हैं, बिज़नेस करते हैं, कोई आपसे इसके बारे में नहीं पूछेगा। ख़ास तौर पे अगर आप इधर, मैं अब कनाडा की बात करता हूँ, अगर आपके जेंडर का इशू है, आप इधर आ जाते हैं, आप असाइलम अप्लाई करते हैं, तो आपका केस बिल्कुल एक्सेप्ट हो जाएगा। उसके बाद इशू है फ्रीडम ऑफ स्पीच। अगर आप समझते हैं कि आपके मुल्क में आपको बोलने की आज़ादी नहीं, लिखने की आज़ादी नहीं, यानी आप अपनी बात नहीं कर सकते। अगर आप बात करते तो आपको दबाया जाता है, आपके पे केस बनाए जाते हैं, आपको मारा जाता है, आपको आइसोलेट किया जाता है, आपके बिज़नेस को, आपकी जॉब को ख़त्म किया जाता है। तो वो जगह आपके काबिल नहीं है। आपको पनाह चाहिए, आपको तहफ़्फ़ुज़ चाहिए और इसके लिए आप फिर इधर कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये जहाँ पर भी असाइलम का केस आप करना चाहें, आप जाएँ, वहाँ पर आपका केस एक्सेप्ट हो जाएगा और आपको वहाँ पर वो रहने की इजाज़त भी देंगे और आपको इक्वल सिटीज़नशिप के मौके भी मिलेंगे। अच्छा, उसके बाद है थ्रेट। अगर आप समझते हैं कि आपकी ज़िंदगी को, आपके जो फैमिली है, बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, वाइफ़ है या हस्बैंड है, बहन भाई हैं, आपको किसी किस्म का किसी से थ्रेट मिल रहा है, अब आपका वहाँ रहना मुश्किल है। आपको ऐसे कोई मैसेजेस आ रहे हैं या कोई फ़ोन कॉल्स आ रही हैं या कोई इन पर्सन आके नामालूम लोग आपको धमका रहे हैं, डरा रहे हैं। वो ज़ाहिर है आपकी कोई प्रॉपर्टी का मसला हो सकता है कि उसको हथियाना चाह रहे हैं या वो अपना कारोबार करने के लिए आपको थ्रेट दे के वहाँ से भगाना चाहते हैं कि आपका बिज़नेस ख़त्म हो जाए। या इसके अलावा फ़र्ज़ करें आपने मैरिज की है, अब वो शादी आपने कर ली है, उसमें आपकी फैमिली वो नहीं चाहती और दूसरे को अपनाना जिससे आपने शादी की है या जिससे शादी की उसकी फैमिली आपके ख़िलाफ़ है, या इसके अलावा कुछ और लोग फैमिली के ख़ानदान के जो आपके ख़िलाफ़ हैं, वो इस शादी को बरकरार नहीं रखना चाहते। कुछ भी वजह हो सकती है। मसलन बाज़ लोग बरादरी से बाहर करते, तब ये वजह हो सकती है। रिलीजन का मसला हो सकता है, इस वजह से प्रॉपर्टी का मसला भी हो सकता है, जेलसी भी हो सकती है। कोई भी रीज़न होगी तो इसका मतलब है आपको वहाँ पे थ्रेट मौजूद है। अच्छा, उसके अलावा ये है कि आप ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहाँ पे दहशतगर्दी होती रहती है, ब्लास्ट वगैरह होते रहते हैं, सीरियल किलिंग होती है और कोई भी किसी वक़्त आके किसी को गोली मार देता है। कुछ नामालूम अफ़राद हैं जिससे आपको हर वक़्त ख़तरा महसूस होता है, क्योंकि आप देखते हैं अराउंड इसी तरह दहशतगर्दी होती है, कोई ज़िम्मेदारी नहीं लेता और कोई आपको तहफ़्फ़ुज़ भी फ़राहम नहीं करता। तो ऐसी सूरत में भी असाइलम का केस एक्सेप्ट हो जाता है। अच्छा, फिर ये है कि आप देखते हैं कि जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ जस्टिस नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है।
کہ کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ انہوں نے اپنے لوگ رکھے ہوئے جو ان کی سیفٹی فراہم کرتے ہیں، لیکن عام جو پبلک ہے ان کے لیے سیفٹی کا کوئی بندوبست نہیں، انصاف کا کوئی بندوبست نہیں۔ اگر آپ کو پرابلم ہے، کوئی آپ کو لائف کا تھریٹ ہے، آپ کی پراپرٹی پہ کسی نے قبضہ کر لیا ہے، تو اگر آپ کورٹ میں جاتے تو وہاں پر آپ کو کوئی سنتا نہیں ہے، اور وہ آپ دیکھتے کہ کیسوں کا جلدی فیصلہ نہیں ہوتا۔ اگر آپ پولیس اسٹیشن جاتے ہیں مدد کے لیے تو پتہ چلتا ہے پولیس تو انہی لوگوں سے ملی ہوئی ہے جو تھریٹ دے رہے ہیں، تو اس طریقے سے آپ کو یعنی تحفظ حاصل نہیں ہے، تو ایسی جگہ پھر رہنا دشوار ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے ایک فیملی محسوس کرتی ہے کہ ان کی لائف سیف نہیں ہے، مثلا بچیاں اسکول جاتی ہیں، کالج جاتی ہیں، یونیورسٹی، تو وہ سمجھتے ہیں کہ اس کا لوگ پیچھا کرتے ہیں، وہ بڑی مشکل سے جاتی ہیں اور واپس گھر آتی ہیں تو ان کو راستے میں تنگ کیا جاتا ہے، اسی طرح بچوں کا خطرہ رہتا ہے۔ اور پھر آپ ارد گرد کے ماحول میں دیکھتے ہیں کہ اغوا برائے تاوان یہ کام بہت زیادہ شروع ہو گیا، لوگ گھروں میں آ کے ہاسٹیج بنا لیتے ہیں، یعنی کڈنیپ کر لیتے ہیں، اور اس طریقے سے وہ پیسے بھی چوری کر کے لے جاتے ہیں اور مار بھی جاتے ہیں یا زخمی بھی کر جاتے ہیں، گھر کو توڑ پھوڑ بھی جاتے ہیں۔ اور خاص طور پہ گھر کو توڑنے اور لوٹنے کا عمل اگر تحفظ فراہم کرنے والے ادارے ہی شروع کر دیں تو پھر جینا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح جو شاپس والے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جب وہ شاپس پہ بیٹھے ہوتے ہیں دن دہاڑے لوگ آتے ہیں، لوٹتے ہیں اور چلے جاتے ہیں اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، یعنی ویڈیو کیمرے وغیرہ بھی ہوتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن وہ کس کو جا کے وہ رپورٹ کریں؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی کوئی پرسنل لائف نہیں ہے، یعنی چادر چار دیواری کا تحفظ نہیں ہے، آپ اپنے آپ کو، اپنی فیملی کو اپنے گھر میں رہتے ہوئے بھی محفوظ نہیں سمجھتے، اور آپ اراؤنڈ جب دیکھتے ہیں کہ لا انفورسمنٹ والے ادارے بجائے تحفظ دینے کے وہ کسی ٹائم بھی دن ہو رات ہو وہ آتے ہیں، دروازہ توڑتے ہیں، دیواریں پھلانگتے اور اندر آ جاتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں اٹھا کے لے جاتے ہیں، تو اس طرح سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ محفوظ نہیں ہیں، آپ کی فیملی محفوظ نہیں ہے، آپ کی چیزیں محفوظ نہیں ہیں، آپ نے جو جمع پونجی کی گھر بنایا ہے کسی ٹائم بھی کوئی ادارہ آ کے گرا سکتا ہے، اور کوئی منصف نہیں ہے جو آپ کو انصاف بھی دے گا۔ یہ جو میں نے آپ کو پوائنٹس بتائے، اس کے علاوہ بھی اگر آپ کچھ چیز سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کا یہاں رہنا مشکل ہو گیا ہے، آپ کو جاب کے مواقع نہیں ملتے، اور اس کے علاوہ اگر جاب کرتے ہیں تو آپ کو اس کی پے بھی نہیں ملتی، تھریٹ بھی مل رہا ہے، ٹھیک ہے، بلیک میلنگ شروع ہو جاتی ہے، یا آپ کے پکچر ویڈیو بنا کے آپ کو بلیک میل کیا جاتا ہے، اگر ایسی صورتحال ہے تو بہتر ہے پھر اچھی جگہ پہ جانے کی کوشش کرنی چاہیے جہاں پہ انسانیت کی رسپیکٹ ہو، آپ کی رسپیکٹ ہو، آپ کی لائف ہو، آپ اپنی مرضی سے جئیں۔ آپ اگر اچھے انسان ہیں، آپ لا اینڈ آرڈر کو سمجھتے ہیں، قانون کا احترام کرتے ہیں، لیکن آپ کو تحفظ حاصل نہیں ہے تو پھر ایسی جگہ پر جانے کی کوشش کی جائے تاکہ جہاں پر آپ کے بچے اپنا فیوچر بنا سکیں، آپ کی اچھی لائف گزر سکے، بچوں کی اچھی لائف بن سکے۔ تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ آپ کو پھر تھوڑی سی تگ و دو کرنی پڑے گی، مختلف ممالک جہاں بھی آپ جانا چاہیں آپ اس کا آن لائن اب آپ کو سارا ڈیٹا اویلیبل ہے، آپ گوگل میں سرچ کریں، جس ملک میں جانا چاہتے ہیں اس کا آپ لکھیں کہ اسائلم کا کیا پروسیجر ہے، اس کنٹری کا نام لکھیں تو وہاں پہ ساری ڈیٹیل آ جائے گی۔ پرسنلی میں جو سجیسٹ کروں گا وہ یہ ہے کہ نارتھ امریکہ جو ہے نا یہ بیسٹ ہے، نارتھ امریکہ میں کینیڈا، امریکہ یہ بیسٹ پلیس ہے۔ اس کے علاوہ لوگ آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، یو کے اور یورپ کے کنٹریز میں بھی جاتے ہیں، آپ آ جائیں گے تو بالکل آپ کو ہر طرح کا تحفظ بھی ملے گا، فیسلٹیز بھی ملے گی، اور ادھر آنے کے بعد آپ کو ایکویلٹی بھی ملے گی، یعنی مساوات ہوگی، چاہے ادھر کا کوئی پرانا رہنے والا سٹیزن ہے، آپ نئے ہیں تو آپ کے اور اس کے برابر حقوق ہوں گے۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ کیا پاکستان سے آپ اسائلم اپلائی کر سکتے ہیں؟ جی نہیں، پاکستان میں ظاہر ہے جس طرح رہنا مشکل ہو گیا اس طرح وہاں سے باہر جانا بھی مشکل ہو چکا ہے، کہ سچویشن ہے اس کی وجہ سے ہر ملک نے ادھر کافی سختی کی ہوئی ہے، تو بڑے آپ کو صبر سے، استقامت سے اور آہستہ آہستہ کوشش کرتے رہنا چاہیے، تو انشاءاللہ آپ کو کامیابی ہو جائے گی۔ اس کا حل یہی ہے کہ آپ کسی بھی طریقے سے وزٹ ویزا آپ اپلائی کریں اور اس کنٹری میں جا کے پھر آپ بنا کے کوشش کریں، اپلائی کریں، کلیم کریں۔ بہت سے انفارمیشن جو آپ کو پرابلم ہے اگر آپ کے پاس وہ ریٹن ڈاکومنٹس نہیں ہے تو آن لائن بھی اس طرح کی چیزیں
مل جاتی. تو جس طرح کا بھی آپ کو تھریٹ، اگر آپ گوگل سرچ کریں گے تو بہت سی سٹوریز مل جائیں گی، وہ آپ کے لیے کارآمد ہوں گی. جب ان ممالک میں آتے ہیں تو گورنمنٹ آپ کو فیسلیٹیٹ کرتی ہے. اگر آپ کا کچھ جاننے والا آپ اس کے پاس بھی جا سکتے ہیں، ادروائز شیلٹر ہوم بھی بنے ہوتے ہیں، لائر بھی گورنمنٹ دیتی ہے، باقاعدہ وہ کیس ہوگا اور جج کے سامنے آپ کا کیس آپ کا جو وکیل ہے وہ پیش کرے گا. اگر آپ کو لینگویج کا مسئلہ ہے تو آپ کو ٹرانسلیٹر بھی مل جاتا ہے، تو وہ آپ کا باقاعدہ ایک کیس بنا کے اور آن لائن اور جو بھی انفارمیشن آپ دیں گے اور آن لائن جو انفارمیشن ملیں گی وہ بنا کے اس کو پریزنٹ کرے گا. اور اس کے بعد اگر آپ کا جینون کیس ہے، آپ کے یہ جو میں نے ایشو لکھے ان میں سے ایشو ہے، تو آپ کا وہ بالکل کیس ہو جائے گا. پاکستان سے آپ اپلائی نہیں کر سکتے، اس کے لیے آپ کو پاکستان سے باہر جانا ہوگا. صرف میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پاکستان میں جو کر سکتے ہیں نا وہ افغانی لوگ ہیں، چونکہ ان کے ادھر وار تھی. یعنی اگر کوئی کینیڈا آنا چاہتا ہے تو افغانی پیپل امریکن اور کینیڈین ایمبیسی میں اپلائی کرتے تھے، تو یہ ان کے لیے فیسلٹی تھی. اگر آپ پاکستانی ہیں، پاکستان کے نیشنل، اور آپ ان میں سے کوئی آپ کو ایشو ہے، آپ باہر جانا چاہتے ہیں، تو آپ کو ایک دفعہ پاکستان سے باہر نکلنا پڑے گا. اور سب سے چونکہ مہنگائی بہت ہو گئی ہے، مختلف ویزوں کے بہت زیادہ اخراجات ہوتے ہیں، تو وزٹ ویزا جو ہوتا ہے نا اس پہ صرف آپ نے وزٹ ویزا ہی اپلائی کرنا ہوتا ہے. اگر آپ کو وہ لگ جائے، لاٹری والی بات ہے، تو اس کے بعد آپ نے پھر ٹکٹ لینی ہوتی ہے. پھر انشاءاللہ اگلی لائف آپ کی بہتر ہو سکتی ہے اگر آپ اچھے کنٹری کی طرف روانہ ہو جائیں. تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کا کوئی کویسچن ہو تو آپ کومنٹ سیکشن میں لکھیں، میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کو آنسر دوں اور آپ کو مطمئن کروں. شکریہ.